سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 35 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اس عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ مالی وسعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ، صدقات اور خیرات نہیں ادا کرتے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی مال اور خزانے کو آگ کے پترے بنا کر جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان آگ کے پتروں کو اس بندے کی پیشانی کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ یعنی انسان جس طرح دنیا میں آیا ہے، انسان کا وجود یہ اللہ کی امانت ہے۔ انسان دنیا میں آ کر دنیاوی رنگینیوں کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری مرضی جو میں کروں، حالانکہ جس طرح انسان کا وجود یہ اللہ کی امانت ہے، انسان اپنی مرضی کے ساتھ دنیا میں نہیں آ سکتا، اپنی زندگی برقرار اللہ کے حکم کے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے پھر انسان کی مرضی بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اسلامی نظام میں زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہ زکوٰۃ جو معاشرے میں غریب لوگ ہوتے ہیں، جن کو ایک ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کی داد رسی کا ایک ذریعہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہ سلسلہ جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ہر صاحب نصاب جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو، 2.5% اس کو پابند کیا ہے کہ تو نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب دیکھو 2.5% کچھ بھی نہیں ہے، کل مال لو اور کل مال کا 1/40واں حصہ نکالو، 39 حصے اپنے آپ رکھو، تو ایک حصہ اگر اللہ کے نام پر غربا مساکین کو دے دیا تو بندہ یتیم نہیں بنتا ہے، غریب بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا تیسرا بندہ مالی اعتبار سے وسعت رکھنے کے باوجود زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہے۔ میں ایسے افراد سے بھی ملا ہوں کہ 70 60 سال گزارنی ہے اور اللہ کی نعمتوں سے مزے بھی لوٹ لیے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا تو پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے، روزہ رکھنا رمضان کا فرض عین ہے، اسی طریقے سے جو صاحب نصاب ہے اس کا زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی کیا ہے، فرض عین ہے۔ آگے مصارف زکوٰۃ بھی آئیں گے، کیونکہ اسی مناسبت سے چند مسائل میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو زکوٰۃ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، رقم میں کیش میں مالیت، یہ تقریباً
1,30,000 یا 35,000 روپے بنتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 1,35,000 کے قریب کیش موجود ہے اور اس کیش پر سال بھی گزر جائے، یہ سال ہونا ضروری ہے، سال بھی گزر جائے تو سال کے بعد 1/40 تقسیم کرنا کیا ہے، اس پر لازم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب میں نے یہ صرف کیش کی بات بتائی ہے۔ جو چاندی ہے 52.5 تولہ اس کا نصاب ہے، اور جو سونا ہے 7.5 تولہ اس کا نصاب ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ باقی مال تجارت یعنی جس میں بزنس بندہ کرتا ہے، دکان ہو گئی ہے، بڑی مارکیٹ ہو گئی ہے، پلازا ہو گیا ہے، جو بھی جس کو تجارت کی صورت میں آج کا ریل اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، پراپرٹی کا کام ہوتا ہے، یہ ساری کیا ہے، بزنس ہے، یہ تجارت ہے۔ تو اس میں بھی یہی اعتبار ہوگا 1,35,000-40,000 اگر مالیت کا یہ کاروبار ہے، یہ بزنس و تجارت ہے، تو یہ بندہ بھی کیا ہے، صاحب نصاب ہے۔ اگر اس کو پورا سال یہ نصاب اس کے پاس رہتا ہے، 1 سال گزر جاتا ہے۔ سب سے آسان کام ہے، لیکن پھر لوگوں کو ایک تو پتہ نہیں ہوتا، پھر پتہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کہیں زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کرنے والا کوئی مولوی بیٹھا ہو نا، تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہ چل جائے۔ سمجھ آ گئی؟ ہماری یہ حالت ہے، ہماری ایمان کی طاقت یہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی ہے وہ پیسہ ہے، ٹھیک ہو گیا، پیسہ، ہر چیز میں پیسہ، بس پیسہ آئے جائے نا۔ آج ہمارے پیسے میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے پیسے کے اندر وہ برکت اور وہ ٹھہراؤ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حقوق اللہ نے مال کے ہم پر لازم کیے وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ یا تو جو مال آ رہا ہے اس کے ذرائع ٹھیک نہیں ہیں، ذرائع آمدنی ٹھیک نہیں ہے، یا وہ مال ٹھیک ہے لیکن اس کی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ لوگوں کا مال ضائع ہو رہا ہے، کہیں ڈاکہ ہو رہا ہے، کہیں چوری ہو رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو اب ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین نہیں ہے، بظاہر 1,00,000 میں 2,500 دینے سے یہ سمجھتے ہیں بھائی 2,500 کم ہو گئے۔ بھائی شاید کہ آپ نے یہ 2,500 1,00,000 کے پیچھے دیا ہے نا زکوٰۃ کی مد میں، شاید اللہ نے کسی بڑے حادثے سے تمہیں محفوظ کر لیا ہو۔ کہاں 2,500 اور کہاں تمہارے 2,50,000 4,00,000 2.5 کروڑ بھی لگ سکتا تھا اس حادثے پر۔ تو شاید اللہ نے اس 2,500 کی برکت سے آپ کے کروڑوں روپے بچا دیے ہوں، آپ کی زندگی اللہ نے آسان کر دی ہو۔ ہم جو ہے نا مادی دنیا میں رہ رہے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں یار یہ زیادہ ہے، ادھر ادھر ہو، تھوڑا ہو اس میں برکت ہو، دل میں سکون ہو، اللہ کو 5 وقت بندہ یاد کرے نا، میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ مال ہے۔ ایسے مال کی کیا ضرورت جو اللہ سے دور کر دے بندے کو؟ ایسے مالوں کا ڈھیر جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے باغی بنا دے، اور جو غرباء اور مساکین کو پاؤں کے نیچے رون دے، اور جس مال میں سکون نہ ہو، برکت نہ ہو، ہمیشہ بندہ پریشانی کے ساتھ رہے اور نیند بھی صحیح نہ آئے، تو ایسے مال کی کیا ہے؟ اس لیے اللہ سے مانگے رزق حلال، اور اس رزق حلال کے حقوق ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقوق کی ادائیگی کی برکت سے مال کے اندر کی برکت دے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندگی کے اندر سکون ہے نا، ہر بندہ تلاش میں ہے، اللہ وہ سکون بھی انسان کو دے گا۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ انتہائی عام چیز ہے جو اکثر یعنی 80% لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے، 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں، دینی سوچ بھی رکھتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے نا، کہتے ہیں ہمیں اتنا پتہ ہی نہیں، اس چیز کو ہم نے ایسے نفلی صدقہ، اور ہماری عادت یہ ہوتی ہے نا کہ جو کام شریعت نے فرض قرار دیا نا اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اور جو فرض شرط نہیں ہے نا، رسم و رواج ہے، ادھر ہم لاکھوں میں کیا ہے وہ ڈیل دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جہاں نہیں کچھ کرنا، شریعت نے نہیں بتایا نہیں کرنا، ادھر کیا ہے ناک کٹتی ہے۔ ہماری شادی کو دیکھ لو،
ہمارے بیاہ کی تقریب کو دیکھ لو، ہمارے جنازے کو دیکھ لو، ہمارے دیگر سسٹم کو دیکھ لو کہ یہاں ہم پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، ہمارے پاس ہوتا نہیں، 10-20 بندوں سے ہم کیا قرض لے کر اپنا ناک بچاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، شریعت کو پس پش ڈالتے، بھائی ہو جائے کیا کام ہو جائے، بھائی یہ علاقے والے خاندان والا یہ نہ کہ بندے نے کیا کچھ نہیں۔ تو آج اسی وجہ سے ہم مزید مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں اور شرعی احکام اور مسائل کا ہمیں علم تک نہیں ہے، اور پھر سب سے بڑی ہماری خامی یہ ہے پھر ہم ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ تو اس پر میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل جو آپ کی زندگی سے، اس فوجی لائف سے جو متعلق ہے، انشاءاللہ اس کو کل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہ آیت کا تھوڑا سا مفہوم سماعت فرمائیں، انشاءاللہ یہ بہت فائدہ ہوگا ان مسائل کا، کیونکہ یہ مسائل عام طور پر ڈسکس نہیں کیے جاتے ہر جگہ پر، تو اس لیے آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو زندگی میں عملاً نافذ بھی کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارا ایک بندہ فوجی جاتا ہے یہاں سے، اور جو اس کو 20-30 لاکھ روپے یا 40 لاکھ روپے ملتا ہے، تو پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے اس کو کسی سودی سسٹم میں، کسی بم میں کیا ہے فکس کر دیں گے، اور ماہانہ کیا ہے وہاں 50,000 آئے گا، لاکھ آئے گا، تو ویسے سلسلہ چلے گا، اگر ایسا نہیں کروں گا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ ہمارا ذہن یہ حقیقت ہے، مجموعی طور پر ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ باہر یہ لوگ ہم لوگوں سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو باہر کیا ہے کام کر رہے ہیں، کاج کر رہے ہیں، ہم سے اچھا کھا پی رہے ہیں، ہم سے اچھا سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارا ذہن کیا ہے بھائی نوکری کریں گے، یہاں ڈیوٹی کریں گے، یہ ہوگا، ٹھیک ہے بھائی آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کریں، میں یہ نہیں کہتا نہ کریں، لیکن اتنا ہمارا مائنڈ اور اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ بھائی بار بار لوگ مٹی کھا رہے ہیں، وہ کوئی گھاس کھا رہے ہیں، وہ بھی رزق کھا رہے ہیں، ہم سے اچھا کھا رہے ہیں، اچھا سکون کر رہے ہیں۔ میں نے کتنی مرتبہ مثال دی ہے، ایک دیہڑی دار بندہ کس طرح سکون کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ بھی کرتا ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے اور اچھا سکون کے ساتھ رات کو آرام بھی کرتا ہے، سکون بھی کرتا ہے، اپنے دیگر جو ہے نا معاملات بھی طے کرتا ہے۔ تو رزق جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو لیکن یہ چونکہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے، انتہائی کمزور ہے، تو ہم نے اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے اور ان مسائل کو بھی سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، اس کے باوجود یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ کی مد میں، صدقات فطرانے کی مد میں اور دیگر خیرات کی مد میں، فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی، یہ کرنسی، یہ سارا کا سارا آگ کے پترے بنا کر پیشانی کو داغا جائے گا۔ فرمایا کہ یہاں جب داغ دیا جائے گا نا، پیچھے سے کیا کراس ہو کر نکل آئے گا، اور فرمایا وَجُنُوبُهُمْ، یہاں پہلو سے جب داغا جائے گا نا، یہاں سے کراس کر کے ادھر آ جائے گا۔ اس مال کے پیچھے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، فرمایا کہ جس وقت پشت میں لگایا جائے گا نا، آگے سے نکل آئے گا۔ یہ اس مال کی حیثیت۔ اور پارہ نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ بخل کرتے ہیں، اللہ نے ان کو مالی وسعت دی ہے، اس کے باوجود وہ مال ادا نہیں کرتے، فرمایا سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن یہی مال اس کا گلے کا توق بنا دیا جائے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال اور یہ خزانہ جو زکوٰۃ کی مد میں نہیں دیا ہے، ڈنڈی ماری ہے پوری زندگی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بڑا اژدہا بنا دیا جائے گا، اور یہ ایسا اژدہا ہوگا اگر یہ اژدہا زمین میں ایک پھونکار مار دے نا، پوری زمین پر اس کی زہر کی وجہ سے سبزہ ہی نہ ہوگا، اس قدر یہ سنگین قسم کا اس مال کا اژدہا بنا دیا جائے گا۔ اور فرمایا وہ یہاں سے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور یہاں سے پکڑ کے دونوں جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا اس بزنس مین سے اور اس بڑے مالدار پراپرٹی والے سے کہا جائے گا انا کنزوکا انا مالوکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، آج کیا ہے تو میرے حوالے سے میرا انجام بھی تو دیکھے گا، میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں وہ مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں اپنے پاس چھپا کے جمع کر کے لپیٹ کے رکھا، غریب کا حق نہیں دیا، تو یہی مال ہمارے گلے کا توق بنے گا۔ تو اس لیے فرمایا
ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ جمع کیا ہے اب اس کا مزہ چکھو۔ سمجھ آ گئی؟ بندہ جمع کرتا رہتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر پیچھے کیا رشتہ دار دست و گریبان ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پوری کیا ہے زندگیاں، لوگ کیا ہے آپس میں بولتے ہی نہیں ہیں، کیوں جی یہ میرا حق یہ تھا، میرا یہ تھا، میرا اتنا حصہ آتا تھا۔ تو یہ سلسلہ، یہ مال کی حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ